گرینڈ چینل کی طرف سے فرق کا سلام. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں اپنے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. بڑوں کو اداب، چھوٹوں کو پیار. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو شاد رکھے، آباد رکھے اور اچھے اچھے کاموں میں ہماری اللہ تعالیٰ رہنمائی عطا فرمائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکلیف اور مشکل سے بچائے، اچھے ٹائم دیکھنے کو نصیب کرے، ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم بہت ہی اہم بات کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے نماز کے بارے میں. یقیناً ہر انسان جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، لیکن بہت زیادہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنے وقت کے مطابق، اپنی آسانی کے مطابق نماز پڑھتے ہیں کہ جب سب کاموں سے فارغ ہوئے تو نماز پڑھ لی، یا پھر بہت سارے لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ پورا دن گزارتے ہیں اور تمام نمازیں جو ہیں وہ اکٹھی کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک مقبول عمل نہیں ہے جس سے ہمیں بچنا چاہیے. ہمیں ہمارے کانوں میں اذان پڑتی ہے، اللہ اکبر کا لفظ سنتے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وضو کا اہتمام کریں اور ٹائم سے نماز پڑھیں، کیونکہ جو چیز وقت پہ کی جاتی ہے اس کا ایک اپنا ہی اجر ہے اور اس کا ایک اپنا ہی مقام ہے. اور پھر دلی اطمینان جو ہوتا ہے وہ یقیناً اسی سے ہوتا ہے جب آپ ٹائم سے کوئی چیز کرتے ہیں. جب آپ کے اذان آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ تمام کاموں کو چھوڑیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دیں. تو ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ مقبول ترین جو وقت ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اذان کے بعد کا وقت ہے، جو پہلا وقت ہوتا ہے، اس میں ہی نماز پڑھنی بڑا اچھا اس کا اجر دیا جاتا ہے. لیکن آپ جیسے کہ جو فجر کی نماز ہے، ظاہر ہے کہ وہ اذان کے بعد سے پھر سورج نکلنے تک کا ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد تو خیر دیکھا جائے اگر جو ظہر کی نماز ہے اس کا تو خاصا لمبا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اگر آپ پہلے ٹائم میں پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے لیے بھی ایک بڑا ہی مطمئن کرنے والی چیز ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑا ہی مقبول عمل ہوگا. تو ضرور انشاءاللہ آئندہ اذان ہوتے ہی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نمازوں پر توجہ دیں اور اس کو اچھے ٹائم پر ادا کریں. دوسری حدیث جو ہے وہ حدیث مسلم احمد سے ہے، اور ہمیں اگر ہم یہ جو حدیث ہے اس کے جو آن حضور کا فرمانا ہے، اور آن حضور گارنٹی دیتے ہیں کہ اگر ان چیزوں کو جو 6 نکات ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو پھر ہمارے لیے جنت جو ہے وہ گارنٹی ہو جائے گی کہ ہم اس کے حقدار ہو جائیں گے. تو یہ جو 6 نکات ہیں اس کو ہم باری باری دیکھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ آیا ہماری زندگی میں ان کا کتنا عمل دخل ہے، اور اگر اس کا عمل دخل ہمیں محسوس ہو کہ بہت کم ہے تو اس پر ہم پھر آئندہ کوشش کریں گے کہ اس پر گامزن رہیں اور اپنے لیے جنت میں مقام بنانے کی کوشش کریں. تو پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولیں. اب چھوٹی بات ہو یا بڑی بات ہو، آپ کوشش کریں اور وقتی طور پر اپنے فائدوں کو مت دیکھیں اور بڑے گول کو اپنے سامنے رکھیں. تو کسی بھی حالت میں جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ وعدہ کریں تو پورا کریں. اب وعدے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے کسی سے ملنے کا ٹائم دیا ہے یا کسی اور چیز کے لیے ٹائم دیا ہے تو اسی ٹائم کے مطابق آپ وہاں پہ اس سے ملیں یا پہنچیں جو بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پیسے لیے ہیں اس کو واپس کریں. اور دوسرے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم دوسروں سے وعدہ کر لیتے ہیں کسی کے کام کروانے کا یا کوئی اور سلسلے میں، تو اس وعدے کو ضرور پورا کریں. وعدہ کرنے سے پہلے ضرور سوچ لیں کہ آپ یہ وعدہ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ہے، اس کی استطاعت آپ کے اندر ہے اس وعدہ کو پورا کرنے کی، اور اگر نہیں ہے تو اس بندے کو خوش کرنے کے لیے وقتی طور پر اس سے یہ وعدہ مت کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ہی نقصان دہ ثابت ہوگا. اب تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ پر اعتماد کرتا ہے تو اس اعتماد کو پورا اس پر اترنے کی کوشش کریں. جیسے کہ بہت ساری دوست ہوتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کوئی ایسی بات بھی کر جاتے ہیں کہ جو آپ ادھر ادھر نہیں بتانی چاہیے، وہ ان کی پرائیویٹ بات ہوتی ہے. تو
تو اس میں آپ ضرور کوشش کریں کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس مت پہنچائیں اور اس کو ایک اپنا راز کی طرح اپنے پاس رکھیں۔ اس سے آگے جو ہے کہ اپنے جو ہمارے پرائیویٹ پارٹس ہیں ان کی حفاظت کریں، جتنا ممکن ہو سکے اس سے بچیں، بری چیزوں سے بچیں۔ آگے ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، یعنی جب آپ باہر نکلتے ہیں یا ایک بار تو چلیں نظر پڑ سکتی ہے کسی پر، لیکن آپ پھر سوچ سمجھ کر کسی پر نظر مت ڈالیں، اس میں عورت اور مرد دونوں ہی شامل ہیں۔ پھر جو آخری نقطہ ہے وہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں۔ اب ہاتھوں میں قابو میں رکھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ کسی کو بھی آپ کی وجہ سے کوئی نقصان مت پہنچے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنی بیویوں پہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں یا پھر اپنے گھروں میں کام کرنے والوں پر، بچوں پر، اور بہت ساری دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کے وقت یہ نہیں سوچتے کہ ایک بری چیز ہے جس سے کہ دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ 6 نقطے ہیں، اس 6 نقطے میں دیکھا جائے تو زندگی کے تمام شعبہ جو ہے وہ کور ہوتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اپنا لیں اور کوشش کریں کہ ہم ان کے پر عمل کریں گے تو وقتی طور پہ آپ کو شاید لگے کہ یہ ذرا جو سوشلی آپ ملتے ہیں یا جو سوشل سرکل ہوتا ہے اس میں شاید آپ سمجھیں کہ مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی عادت اپنا لیں گے تو یقیناً اس پر ہم عمل کر سکیں گے، اور انشاءاللہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے اور اپنے لیے جنت کو گارنٹی کریں گے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو گارنٹی دے رہے ہیں وہ صادق و امین ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو اس پر آپ ضرور عمل کریں۔ تو چلیں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے ان چیزوں پر عمل کرنے کی۔ آئندہ ملاقات ہوتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔